رسول نے آواز دی، رسول کریم نے تو نام لے کر آواز دی، میں تو نام نہیں لے سکتا. بسم اللہ. کیونکہ بابا CCTV لگا ہوا ہے اور حکومت وقت نے منع کر رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا نام پاک منبر پر نہیں لینا ورنہ جیل ہو جائے گی. تو بابا ضروری تو نہیں، میں ڈھکیجنا تھا نہیں کہ ادھر نام لوں ادھر جیل ہو جائے. میں قربان جاؤں، میں اس کا نام نہ لوں، ادھر نام آئے ادھر ختم قرآن ہو جائے. نمازی اس نے رسول کی آواز سنی، رسول کی آواز سنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر رسول بلاتا ہے، کیا کروں؟ پہلے نماز پڑھوں یا حاضر خدمت رسول ہو جاؤں؟ لہٰذا اس نے بہتر یہ سمجھا چونکہ نماز اللہ کی ہے، میں اطیع اللہ کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہوں، اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہوں، پہلے اطیع اللہ کر لوں پھر اطیع الرسول کر لوں گا، بعد میں رسول کے پاس چلا جاؤں گا. تو اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی، دوڑتا ہوا حاضر خدمت رسول ہو گیا. جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. فرمایا تم نے میری آواز سن لی تھی؟ سن لی تھی؟ جی یا رسول اللہ. پھر آئے کیوں نہیں؟ شاہین میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ سبحان اللہ. شاہین آپ نے، تمہیں نماز کس نے بتائی؟ شاہین آپ نے. پھر آئے کیوں نہیں؟ شاہین میں اطاعت خدا میں کھڑا تھا، اطاعت خدا کر رہا تھا. آواز رسالت آئی، ابھی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے. رسول کو چھوڑ کر کس اللہ کی اطاعت کر رہا تھا؟ فرمایا جا، میں محمد کہہ رہا ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے لیے تیری نماز بھی ختم، تیرا ایمان بھی ختم. حاضر خدمت رسول ہو جاؤ. اللہ اذان چھوڑ دیں رسول کی آواز پر، نماز چھوڑ دیں رسول کی آواز پر، حج چھوڑ دیں رسول کی آواز پر، طواف چھوڑ دیں رسول کی آواز پر. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ. غرض کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ نماز جیسی عبادت چھوڑ دی جائے رسول کی آواز پر. غرض آواز قدرت آتی ہے، لما یحییکم. غرض توحید یہ ہے، اس لیے دروازہ رسول پہ حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. تو ثابت یہ ہوا زندہ وہ ہے جو در رسول پہ کھڑا ہے. تو جو بھی تمہیں دروازہ رسول سے دور نظر آئے سمجھ لینا یہ چلتا پھرتا لاشا ہے، مردار کی صورت زمین پر بوجھ بن کے چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دروازہ رسول سے جو دور کھڑا ہے. یہ مردار ہے، در رسول سے دور ہے. تو بابا مردار کہاں، جنت کہاں؟ بسم اللہ. جنت میں وہ جائے گا جو زندہ ہوگا. زندگی تب ملے گی جب دروازہ رسول پہ حاضر ہو جاؤ گے. اب صحابہ کرام حاضر خدمت رسول ہو گئے.
بس میری سڑک سجی ہوئی ہے. اللہ کا نبی مہربانی فرما ہمیں بتلا تو صحیح کہ وہ تیرا در جو آذان سے بھی افضل، جو نماز سے بھی افضل، نماز واجب تیرا در آؤ جب. یا رسول اللہ وہ تیرا در ہے کیا؟ سبحان اللہ، وہ تیرا در ہے کیا کہ جس پر انسان آئے حیات جاودانی پا جائے، دور رہے مردار کی موت مر جائے. یا رسول اللہ کیا ہے وہ تیرا در؟ وہ در تو بتا. تو دوستو اس وقت صحابہ کرام کے سوال پر کوئی عام نبی بولا، نبوت کے درجے ہیں نا بابا، کوئی عام نبی بولا بابا، وہ نبی بولا کہ جس کی نعت خوانی قرآن کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن فرماتا ہے اس وقت صحابہ کے سوال پر وہ نبی بولا جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیرن نذیرہ ہے، تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، سے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، ہے سے حولہ لنریہ من آیاتنا ہے، خیر سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعیا الی اللہ باذنہ ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، ری سے رؤوف الرحیم ہے، زے سے زینت الدارین ہے، سن سے سراجا منیرہ ہے، شن سے شاہد و مبشر و نذیرہ ہے، سواد سے صراط مستقیم والا ہے، زواد سے زواہا ہے، توئے سے تواہا ہے، زوئے سے ظاہر صفت اللہ ہے، عین سے عنتم مفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فے سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، قاف سے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، کاف سے کونوا مع الصادقین، لام سے لولا کلمہ خلقت الافلاق، میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نون سے نور علی نور، واو سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بسم اللہ سارے ہاں. کیا ہے وہ تیرا در؟ تو بابا وہ نبی بولا کہ جس کے چہرے کو خدا دیکھے تو قرآن پڑھے والشمس وضحاہا، جس کے ہاتھوں کو خدا دیکھے تو تلاوت کرے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جس کی آنکھوں کو خدا دیکھے تو قرآن پڑھے بغیر نہ رہ سکے وما زاغ البصر وما طغی، جس کی سیادت پہ نگاہ کرے تو خدا قرآن پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کی پاکیزگی پہ نگاہ کرے تو خدا قرآن پڑھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جس کا سفر پہ نگاہ کرے تو خدا قرآن پڑھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جس کے منزل لامحدود پہ نگاہ کرے تو خدا قرآن پڑھے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ عربی آیات تھی، کسی نے سمجھا مفہوم، کسی نے نہیں سمجھا. میں قربان جاؤں اس عارف کے کہ جس نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل کلام مجید کو صرف 2 سطروں میں بیان کر دیا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے سوال پر وہ نبی بولا کہ جس کے لیے اس نے کہا اے بار الہ. کون نبی بول رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے اے بار الہ تو ہی بتا تیرے اس بندے کو کیا کہتے ہیں جس کے نائب کو زمانے میں خدا تو وہ زبان متحرک ہوئی
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس زبان سے خدا بولتا ہے. یعنی زبان مصطفیٰ کی ہے، بات خود خدا کی ہے. تو نبی نے فرمایا اینا علی، یا علی کہاں ہو؟ لبیک یا رسول اللہ. یا علی میرے قریب آ. علی قریب رسالت ہو. نبی نے بلا تشبیہ اپنا ہاتھ اٹھا کے مولا علی کے شانہ ولایت پر رکھ کے فرمایا سن لو دنیا والو، یاد رکھنا، بھول نہ جانا. آؤ آج میں محمد تمہیں اپنا در بتا بھی دوں، بلا تشبیہ اپنا در دکھا بھی دوں. ہاں یا رسول اللہ. تو نبی نے فرمایا سنو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں محمد علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ. وہ ہے علی کی ولا جو آذان سے بھی افضل. ولائے علی ہے تو آذان ہے. وہ ہے ولائے علی جو نماز سے بھی افضل. تیری نماز میں ولائے علی ہے تو نماز ہے. زندہ وہ ہے جو مولا علی کی ولا پہ کھڑا ہے، جو علی ولی اللہ پہ قائم ہو کر آذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. ہر عمل شریعت علی ولی اللہ کی بنا پر ادا کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ہے زندہ جو تمہیں علی ولی اللہ سے دور نظر آئے. سمجھ لینا مردار ہے، بھار بن پر زمین پر چل رہا. ہاں ذکر حیدر سے روشنی کر لو. اگر جی رہے ہو بغیر ولایت علی تو اس سے بہتر ہے کہ خود کشی کر. کون ہے دروازہ رسول؟ بولو علی مولا. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں سرکار زمانہ کا دربار لگا ہوا ہے. آقا دو جہاں دیکھ رہے ہیں کہ کون کون بندہ میری پاک جد کی ولا کی گواہی دے رہا ہے اور کون کون سوچوں میں پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ کائنات عالم کے اندر واحد وہ ہستی ہے علی جسے بے سوچ مانا جاتا ہے. علی ہی وہ ہستی ہے جسے اگر کوئی بے سوچ مان لے سلمان ہو جائے، سوچے تو شیطان. کون ہے دروازہ رسول؟ بولو میں مسئلہ مکمل کروں. سارے بولو گواہی دو. مولا علی کہنا، آپ نے کہنا ہے مولا علی. کون ہے دروازہ رسول؟ علی کا نام لینے سے ختم قرآن ہو جاتا ہے بابا. کون ہے دروازہ رسول؟ نجف تک آواز جانی چاہیے، تمہاری گواہی نجف پہنچنی چاہیے. کون ہے دروازہ رسول؟ علی مولا. علی مولا علی ہے دروازہ رسول. دروازہ رسول. ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ذاکر صاحب. ایک بچپن سے ہم نعت شریف سنتے آئے، اب ربیع الاول میں اس کا بڑا راج ہوگا. شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوا. سبحان اللہ. سارے نبی تیرے در کے سوالی. کون ہے دروازہ رسول؟ علی مولا. سارے نبی
علی کے سوالی، آدم نبی سوالی علی کا، نوح نبی سوالی علی کا، ابراہیم نبی سوالی علی کا، موسیٰ نبی سوالی علی کا، عیسیٰ نبی سوالی علی کا، وجعلنا من قبل کا ارسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اے محمد معراج پر آ رہا ہے، بیت المعمور کے اندر میں نے سارے نبیوں کو جمع کیا ہے، ان سے سوال کر کہ اللہ نے تمہیں نبوتیں اور رسالتیں کس بنا پر عطا کی؟ تو سارے نبیوں نے مل کر جواب دیا، یا رسول اللہ ہم سارے کے سارے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرتے، ہم میں سے نہ کوئی نبی ہوتا نہ کوئی رسول ہوتا۔ دروازہ رسول، تیری نماز جو جائے گی رسول کے پاس تو در سے گزر کے جائے گی۔ اگر تو نے در کا انکار کر لیا، ذاکر صاحب باخدا منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، میں قرآن سے آیات تشہد پڑھ رہا ہوں آج۔ ہاں سبحان اللہ، ایسے تو نہیں ہے کہ مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کائنات عالم کے اندر وہ واحد مذہب ہے جس مذہب کی سند کا نام قرآن ہے۔ بس میں میرا آخری جیسے فقرہ ہوتا ہے یا جملہ، آخری لفظ اور تشہد نماز۔ آئیے دیکھتے ہیں، اگر اللہ نماز میں ایک گواہی کا ذکر کر رہا ہے تو نماز ایک گواہی پر ختم ہو جائے گی، دو گواہیوں کا حکم دے رہا ہے تو نماز دو گواہیوں پر ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ تین شہادتیں دے رہا ہے نماز کی صورت میں تو پھر یاد رکھ علی ولی اللہ کی ضد میں آ کے قرآن کا منکر نہ بن۔ پڑھو سنو، اور رنگ میں تو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، اب تشہد کے رنگ میں آیت تشہد، یہ سادات کی گلی کا فقیر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے، آگے آپ کا مقدر، آپ کا اپنا نصیب کوئی کس طرح وصول کرتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر گواہیوں والی آیت نہ ہو میں مجرم، آیت تشہد نہ ہو یعنی گواہیوں والی آیت نہ ہو میں مجرم قبلہ، صرف اس عظیم امام بارگاہ پنجم شہید پر نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے لے کر سعودی عرب کے سپریم کورٹ تک ترجمہ کی ذمہ داری ہے۔ در کے در کا کتا بول رہا ہے، سبحان اللہ، سادات کی گلی کا فقیر بول رہا ہے، کتا ہے در کے در کا، ملا نہیں کتا۔ سخی لال شہنشاہ سیوانی شہنشاہ فرماتے ہیں، حاضریام، بادشاہ کا لفظ یاد آ گیا مجھے، لگتا ہے کہ شاید بادشاہ کی حاضری ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، بیان علی ولی اللہ ہو قلندر نہ ہو نہیں سکتا۔ سارے حیدریم قلندرم استم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ شگے کوئے شیر یزدانم۔
میں حیدری ہوں، میں مست ہوں، میں قلندر ہوں، بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ اور سنو، میں قلندر بندہ بھی علی کا ہوں۔ آپ اور ہم تو خدا کے بندے ہیں بابا، کیوں گھبرا گئے ہو؟ میں قلندر کی بات کر رہا ہوں۔ اب عبد کا معنی غلام کر یا عبادت گزار کر یا بندہ کر، یہ تو جان تیری گرامر جانے۔ قلندر فرما رہے ہیں بندہ مرتضیٰ علی ہستم، میں قلندر بندہ بھی علی کا ہوں، سرگروئے تمام رندانم، ساری فقراء کا بادشاہ ہوں۔ اور سنو، یہ قلندری، یہ تبنگری، یہ سکندری، یہ بادشاہی مجھ قلندر کو ملی ہے تو فقط اس بنا پر کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ اور دنیا والے، اگرچہ میں قلندر ذات کا سید ہوں مگر علی کی گلی کا کتا۔ سنو، شہباز کی گلی کے فقیر کا میسج لو اور میں دعا دوں آپ کو۔ آیت تشہد، گواہیوں والی آیت نہ ہو میں مجرم، قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم۔ اٹھاؤ قرآن، کسی لباس کے روب میں نہیں آنا، لباس کے دباؤ میں نہیں آنا بابا۔ ملتے پھرتے ہیں رہزن بھی لباس خضر میں۔ ہاں، اٹھاؤ قرآن، پارہ نمبر 29 لکھو، نوٹ کر لو، لوح دل پہ محفوظ کر لو، کبھی یاد کرو گے نماز میں سادات کی گلی کے فقیر کو۔ بسم اللہ، پارہ نمبر 29 سورہ معارج آیت نمبر 32۔ سبحان اللہ، دیکھ تیری نماز کی گواہی کیسے قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر زمانے کو تشہد پڑھ کے سنا دے۔ اللہ کیا؟ والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ والذین ہم، اور وہ لوگ بشہاداتہم قائمون، جو 3 گواہیوں پر قائم ہیں۔ شہادات، اگر ایک گواہی کا ذکر ہوتا تو یہاں پر صیغہ واحد کا ہوتا، شہادتا ہوتا۔ 2 گواہیوں کا ذکر ہوتا تو پھر صیغہ تثنیہ کا ہوتا، شہادتان ہوتا یا شہادتین ہوتا۔ یہاں پر نہ شہادتا ہے نہ شہادتین ہے، صیغہ ہے شہادات، جمع کا صیغہ۔ عربی قاعدے کے مطابق کم از کم جمع عرب میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو 3 گواہیوں پر قائم ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو اپنی نمازوں میں 3 گواہیوں پر قائم ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کون بندے؟ وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں میں 3 گواہیوں پر قائم ہے،
جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسری گواہی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تیسری گواہی واشہد ان علیٰ امیر المومنین ولی اللہ۔ بس قبلہ، میں نے آپ کو بڑا انتظار کروایا۔ اوہو، کربلا کی جنگ کوئی نماز کی جنگ تھی؟ سارے نمازی ہی تو تھے۔ شمر نے نہیں کہا حسین جلدی سر سجدے میں رکھ، میں نے تیرا سر کاٹ کے جا کے جمعہ پڑھنا ہے۔ سنو قبلہ، کربلا کی جنگ کوئی نماز کی جنگ نہیں تھی۔ کربلا کی جنگ علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا بحر المصائب کے اندر کہ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ تھی، اور رشتوں کی پہچان وہی رکھتا ہے جو علی ولی اللہ پر قائم کھڑا ہے۔ یہی جنگ تھی حسین کی کربلا کے میدان میں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جب شبیر اکبر کی جوانی لٹا بیٹھا، عباس کے بازو قلم کرا بیٹھا، اصغر کو تیر کا پانی پلا بیٹھا، اللہ کی راہ میں اپنا سر قربان کر دیا، جب ہوا نا شام غریبہ کا وقت، مغرب کا ٹائم ہوا، مقتل سے اذانیں شروع ہوئی، تو جیسے مؤذن نے کہا واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مقتل سے ایک آواز آئی واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ وعزادارو عمر ابن سعد، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ کہتا ہے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھنے والے تو سارے قتل کر دیے، دو بچے ہیں، ایک بیمار ہے ایک بچہ ہے، نہ یہ بیمار کی آواز ہے نہ یہ اس بچے کی آواز ہے، یہ آخر پھر علی ولی اللہ کی گواہی کون دے رہا ہے؟ عزادارو، جب یہ ملعون دستہ فوج کا لے کر مقتل میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لاشا ہے جو زخموں سے چور ہے، زمین پر پڑا ہے، ادھر مؤذن نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، فوراً وہ لاشا اٹھتا ہے، ہاتھ زخمی، بڑا زخمی ہاتھ ہے، بڑے زخمی ہاتھ ہیں، اتنے زخمی ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلی بھی سید کے ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے، زخمی ہاتھ سید کے اٹھتے ہیں، آواز آتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ۔ یہ کہتا ہے یہ تو حسین کا لاشا ہے، یہ تو حسین کا لاشا ہے۔ تو حسین کے ماتمداروں، ابھی عزاداری ہوگی، ماتمداری ہوگی، نوجوان ماتمدار میرے مولا حسین کے، تمہارے مولا حسین نے دیکھو اتنا اجڑ کر بھی، اتنا لٹ کر بھی، اتنا زخمی ہو کر بھی کربلا کے ظلم و جور والے میدان میں اپنے پاک بابا کی ولا کی گواہی نہیں چھوڑی۔ تمہیں بھی یہ سبق دیا ہے، اور میرے ماتمداروں، تم پر جتنا بھی مشکل وقت پڑے مگر علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خطاب فرما رہے تھے مولانا خضر آباد توکل صاحب حیدرآباد کا۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت، مصور گام، بحر المصائب، قاضی افضال صفدر صاحب اور خانوال، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت، بحر المصائب، مصور گام، مظاہر حسین مختار
آپ سرگودہ کو خطاب فرمائیں گے مل کے باواد بلند صلوات. جی ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین علیہ السلام یا حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعیناً حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلی علی محمد آل محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ مجلس قبول فرما. آمین. آکھن والے عزاداران دی عزت محفوظ فرما. آمین. آکھن والے عزاداران دے زندگی دے گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے حاضر غیر حاضر وہ تک موت نہ آوے جب تک بہن براد زوار نہ ہو جائے. اللہ عزادار نمازی سید امتی تشریف فرمائیں. زندگی دیاں غلطیاں درگزر فرما. جو غلطیاں جو خطاواں ہو چکی ہیں غفور الرحیم اپنی کریمی دیکھ کے زندگی دے گناہ معاف فرما. میرے بھائیوں دا اہتمام مجلس رکھشب دا پتران دا یقیناً قبول ہے. اللہ انہاں دی عزت اضافہ فرما. انہاں دے رزق اضافہ فرما. وقت دے امام دے